بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آواز بھلے ہی خراب ہے لیکن کچھ بہت ضروری باتیں ہیں جن کا آپ سے عرض کرنا ضروری ہے. ہمارے وہ بھائی جو چولہے وولے پر کوئی چیز رکھے ہوں ان کے علاوہ باقی دوسرے لوگ جنہیں کوئی کھانا نہ جل رہا وہ ضرور بیٹھنے کی مہربانی ہوگی اور اس کو غور سے سنیے گا. اس کے بعد میں تھوڑا کچھ سوالات کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جو کوئی طاغوت کا یعنی اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، ایک اکیلے اللہ پر ایمان رکھے، اس نے ایک مضبوط کڑی کو تھام لیا جو کڑی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی آدمی کے ایمان کو قبول فرماتا ہے. آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ بہت سارے لوگ آج کل کاروبار کر رہے ہیں دعا و تعویذ کا، تعویذ اور گنڈے کا، جادوگری کا، آپ کے کاروبار ٹھیک کرنے کا، آپ کو اولاد دینے کا، آپ کو شفا دینے کا، اور اس کاروبار کے ذریعے وہ ہمارا دین بھی برباد کر رہے ہیں، ہماری دولت بھی لوٹ رہے ہیں. خاص کر وہ لوگ جو بدیش میں رہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے، اور ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں بھی اس راستے میں لوٹ رہی ہیں. وہ لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ تو پہلے سے اس راستے پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ صحیح العقیدہ اچھے لوگ ٹھیک ٹھاک نمازی پرہیزگار کیوں اس راستے میں لگ جاتے ہیں. اس کے کچھ وجوہات میں بیان کروں گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما. صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کسی کاہن، غیب کی خبر بتانے والے، جادو ٹونا ٹوٹکا کرنے والے کے پاس جائے، اس سے اپنے مشاکل کے بارے میں سوال کرے اور وہ جو بتلائے اس کو مان لے، 40 دن تک ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے. اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایسا آدمی گویا کہ شریعت محمدیہ کے ساتھ کافر ہے، کفر کر رہا ہے. پھر اس کے باوجود امت مسلمہ کی اتنی بڑی تعداد ایسے مزاروں، ایسے ملکوں، ایسے پیروں، ایسے فقیروں، ایسے جادوگروں کے پاس جا کر کے توحید کا سودا کیوں کرتے ہیں؟ ہم شرک میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ ہم اپنی دولت کیوں برباد کرتے ہیں؟ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی رسوائی کیوں اس لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کا ایمان اللہ کے ساتھ کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ سے اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا دل بہکنے لگتا ہے. اولاد نہیں ہوئی، 10 سال 15 سال صبر کیا، بعد میں کسی نے اس کو بتا دیا، وہ دربار میں حاضر ہو گیا. تو اللہ سے اعتماد جب کمزور ہو جاتا ہے، اللہ سے ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے، تب آدمی وہاں سے بھٹکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ پر پکا ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے نہیں دے گا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا وہ زندگی میں پریشان نہیں ہوگا، ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کرے گا، بیماری درست کرے گا، کاروبار صحیح کر دے گا، اولاد عطا کر دے گا. اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اسے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ابو ترمذی کی حسن حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یاد رکھے گا. عبداللہ بن عباس کو ایک نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں. اس میں سے ایک بات کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک. اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا.
احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگنا ہو مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِمَا كَتَبَ اللَّهُ، پوری دنیا مل کر کے بھی، آپ اللہ کو چھوڑ دو، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی آپ کو ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں دے سکتی مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ اور آپ ایمان والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، موحد بن جاؤ، پوری دنیا کی ساری طاقت مل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ تو پہلی وجہ جو ہے ان جادو ٹونا ٹوٹکے اور تعویذ میں پڑھنے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ ایمان اور اللہ پر توکل کی کمزوری۔ دوسری وجہ جہالت، علم نہیں ہے دین کا، شریعت کا علم نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے سائنسدان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ہو سکتا ہے کوئی حافظ قرآن بھی ہو لیکن اسے علم دین اس نے حاصل نہیں کیا۔ تو علم دین کی کمی کی وجہ سے آدمی اس چکر میں پھنستا ہے، کیونکہ اگر اسے علم ہو، اسے علم جب ہو جائے شریعت کا کہ یہ کام اتنا بڑا جرم ہے، یہ کام کر لینے سے میں کافر ہو جاؤں گا، میں جہنمی ہو جاؤں گا، تو کیوں ایسا کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اسی وجہ سے صرف عبادت کرنے والا بھی بھٹک سکتا ہے لیکن عالم دین جو ہوگا، جس کے پاس دین کا علم ہوگا، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ وہ دوسرے گناہ کر لے گا لیکن شرک اور بدعت کے کام کبھی کبھی وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے گزارش ہے کہ یا تو علم حاصل کرو یا علماء سے ربط رکھو، سوال و جواب کیا کرو اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اور ایسے ڈھونگیوں کے پاس جا کر کے اپنے دین و ایمان اور اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا سودا نہ کریں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ آدمی کیا ہوتا ہے ایک دم دنیا کے چکر میں پھنس جاتا ہے، یہ کاروبار، یہ لون، یہ فلان، یہ نوکری، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کے جو ایک دم دنیا دار ہو جاتا ہے، پھر کبھی اس کا کاروبار خراب ہوا، کبھی سودی قرض ہے، اتنا پریشان ہو کر کے کبھی خودکشی کر لیا، کبھی کسی جادوگر کے پاس پہنچ گیا، کبھی اپنی بہن بیٹی کو بھیج دیا، کبھی پورا کا پورا پیسہ لوٹا دیا۔ تو جب اللہ کے ذکر سے آدمی غافل ہو کر کے دنیا دار بن جاتا ہے، تب بھی وہ ان مشکلات میں پھنستا ہے، ان جادوگروں، دعا تعویذ، ٹونے اور ٹوٹکے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میرے دین سے دور رہے گا، ہم اس کی دنیاوی زندگی پریشان کن بنا دیں گے، تنگ کریں گے اس پر دنیا، اور وہ پریشان ہی رہے گا، اور قیامت کے دن بھی اسے ہم اندھا بنا کر دیں گے۔ چوتھی وجہ جادوگروں، تعویذ، ٹونا ٹوٹکا والوں کے پاس جانے کی چوتھی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہمارے گھر حرام چیزوں سے بھرے گئے، کیبل ہمارے گھر میں، ٹی وی ہمارے گھر میں، نیٹ ہمارے گھر میں، موسیقی ہمارے گھر میں، گانے بجانے کے آلات ہمارے گھر میں، تصاویر ہمارے گھر میں، حرام و حلال، جن کی وجہ سے شیطان کا پورے گھر پر قبضہ ہوتا ہے، بیوی کو پریشان کرتا ہے، بچوں کو پریشان کرتا ہے۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں نہیں آتے جہاں تصاویر کی بہتات ہو، جہاں آلات موسیقی ہو، جہاں قرآن کی آواز نہ آتی ہو، گانے کی، فلموں کی، ڈراموں کی، خبروں کی آوازیں آتی ہوں، قرآن پاک تلاوت کر کے جاتا ہوں، وہاں فرشتے نہیں آتے، شیطان ڈیرا ڈالتا ہے۔ جب کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، شیطان نہیں آئے۔ تو اس مشکل میں پھنسنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں نے حرام سے بھر دیا ہے۔ پانچویں وجہ سادے لوگوں سے، لوگ سادہ ہوتے ہیں، سوچتے ہیں ایک بڑی پگڑی والا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، بڑی شیروانی ہے، آدمی گڑبڑ نہیں کر سکتا، داڑھی بڑی لمبی ہے، بھلا یہ غلط بول سکتے ہیں؟
5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو لوگ سادے ہیں، جادوگروں ٹونا ٹوٹکا کرنے والے، تعویذ اور گنڈا کرنے والوں کو پہچانتے نہیں، ان کے حالات نہیں جانتے، اس لیے بہت جلدی ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ یہ جو جادوگر، یہ جو تعویذ والا، یہ جو جنات چھڑانے والا، وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ شریعت کے مخالف ہوتا ہے، وہ شیاطین کا پجاری ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، تب شیطان اس کے قابو میں آتے ہیں، پھر وہ آپ کو شیطان چھوڑتا ہے۔ تو ہماری سادہ لوئی اور سادگی کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ 6ویں وجہ جھوٹی خبریں، ایجنٹ ہوتے ہیں، اس مزار کا ایجنٹ ہے، اس تعویذ کرنے والے کا ایجنٹ ہے، اس جادوگر کا ایجنٹ ہے، ایجنٹ لوگ آپ کو خبریں بتائیں، ارے صاحب میں بیمار تھا، ہم کو فالج ہو گیا، فلاں کے پاس گیا ایک دم ٹھیک ہو گیا، ہم کو بچہ نہیں ہو رہا تھا 20 سال سے، فلاں خبر پر میں گیا ہم کو بچہ ہو گیا۔ ایسے جھوٹے ایجنٹ ہوتے ہیں جو خبر پھیلاتے ہیں، پھر آدمی ان خبروں پر یقین کر کے خود بھی ایسے شعبدہ بازوں اور چور اور ڈکیتوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، جبکہ ضرورت ہے کہ ہم ہر خبر کی تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ مانی۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بغیر تحقیق نہیں مانتے، آپ کوئی حدیث بیان کریں ہم نہیں مانتے، اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے کہ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو میرے بارے میں ایسی بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ آپ کوئی ایسی بات نہیں بیان کر سکتے بغیر تحقیق کے۔ اور 7ویں وجہ، کوئی آدمی مسلسل مریض ہے، کوئی آدمی مسلسل اس کا کاروبار خراب ہے، اب وہ صبر کرتا ہے 1 سال 2 سال 4 سال، اس کے صبر کا پیمانہ چلا جاتا ہے، پھر جب پہنچ جاتا ہے کسی پیر فقیر کے پاس، کسی مشرک کے پاس، اور خود بھی شرک کرنے لگتا ہے، جبکہ اگر اسے پتا ہو کہ اگر میں اس پریشانی میں صبر کر لوں، اس بیماری میں صبر کر لوں اور اللہ پر اعتماد کروں تو میرے لیے جنت ہے۔ صحیح حدیث ہے، حضرت آقا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھ سے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں، ایک کالی کلوٹی جنتی عورت دکھاتا ہوں۔ کہا یہ عورت ہے نا، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور ایسا دورہ پڑتا تھا کہ یہ ننگی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس دل گئی کہ اللہ کے رسول انی اسرع واتکشف فادعوا لی، اے اللہ کے رسول مجھے دورہ پڑتا ہے اور ایسا دورہ پڑتا ہے کہ مجھے ہوش نہیں رہتا، میرے کپڑے ننگے ہو جاتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئتی دعوت لک، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں تو شفایاب ہو جائے، وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تو چاہے اس بیماری پر صبر کر میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ رسول میں بیماری پر صبر کروں گی لیکن دعا کر دے کہ میں ننگی نہ ہوں۔ اللہ رسول نے دعا کر دیا، اس کا پردہ نہیں کھلتا تھا، اس بیماری پر اس نے صبر کیا، اور وہ زمین پر پیارے رسول کی زندگی میں چلتی پھرتی جنتی عورت تھی۔ اور 8ویں بات کیا ہے کہ ان جادوگروں، ان ملنگوں، ان پیروں، ان فقیروں، ان مولیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی نا۔ لوگ اور چاہ دیتے ہیں اگر کارروائی ہو جائے ان جادوگروں کے خلاف، جادوگر کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ ایک ہی بار میں اس کو قتل کرو۔ حضرت جندب کی صحیح حدیث ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا ایک بار میں اس کو قتل کرو، اسے توبہ بھی نہیں کر پائے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں حکم دے دیا جتنے جادوگر سب کو قتل کرو اور قتل کر دیا۔ اب میں 1-2-4 منٹ میں آپ سے بتاؤں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ جادوگر ہے، یہ مشرک ہے، وہ خود میں نشانیاں میں بتا کر کے بات ختم کرو۔ سب سے پہلی نشانی آپ یہ جاننے میں بتایا کہ داڑھی ٹوپی شیروانی اور پاگڑی دیکھ کر کبھی دھوکہ نہ کرے، اکثر مشرک ایسے ہی ہوتے۔ پہلی بات وہ آپ کو حکم دے گا کہ جاؤ خاص قسم کا جانور، کالا بکرا یا کالا مرغا یا لال مرغا یا دیسی مرغا، اللہ کا نام لیے بغیر فلاں قبر پر جا کے ذبح کر دو، آپ کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی جادوگر کی نشانی۔ دوسرا وہ آپ کو
غیر، تو جو بھی اللہ کے علاوہ جو بھی غیر کا دعویٰ کرے وہ مشرک ہے۔ چوتھی چیز، کبھی آپ کو کچھ کرامات دکھائے گا، کبھی کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال دے گا، آگ میں گھس جائے گا، ہو سکتا ہے ایسے کچھ شعبہ بازی دکھائے گا۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو بھی وہ مشرک ہے، وہ جادو کرے، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں۔ کبھی مریض کا نام پوچھے گا، مریض کی ماں کا نام پوچھے گا، کہے گا اس کا کپڑا لے آؤ، اس کا چپل لے آؤ، اس کی کنگھی لے آؤ، اس کا دوپٹہ لے آؤ، میں علاج کروں گا۔ اور یہ کام کرنے والے ہمارے استاد جنہوں نے ہم کو اما پارا پڑھایا، ہمارے ایک بار ہمارے رشتے دار میں ایک صاحب کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، ان سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس بیٹی کا دوپٹہ لے کر جاؤ۔ اس نے ہمیں فون کیا کہ آپ بیٹے کا دوپٹہ لانا، ہم نے کہا وہ مشرک ہے، وہ چیزوں کا پجاری ہے۔ پھر میں نے اس کو فون کیا کہ استاد شرک کا کاروبار کرتے ہو، اللہ کا جواب دینا کہ نہیں؟ تو انہوں نے ہمارے سے فون کیا کہ وہ دلا کو فون کیا، بھائی میرے پاس بتا نہیں چاہیے آپ کو، ہم اپنا ایمان نہیں بیچیں گے، دنیا کے چند دن کے فائدے کے لیے جہنم میں نہیں جانا ہم کو۔ اسی طریقے سے وہ کبھی آپ کو دھونی دینے کے مواد دے گا، کبھی لوبان ہے، کبھی کوئی چیز، یہ دھونیاں ان کے پاس بہت ہوتی، یہ دھونی جتنے لوگ پاس ہے یہ سب مشرک، یہ پکے مشرک، پکے جادوگر ہیں۔ کئی دفعہ وہ نجس چیزوں سے، عورتوں کے حیض کے خون سے قرآن کی آیات لکھتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، مرغا ذبح کر کے مرغے کے خون سے قرآن کی آیات لکھتے ہیں۔ یہ سب جادوگروں کی نشانیاں۔ کبھی کبھی ان کے ہاتھوں میں آپ بڑی بڑی اور عجیب عجیب قسم کی انگوٹھیاں دیکھیں گے، اور موٹی موٹی انگوٹھی، یہ سب مشرک ہے، یہ سب جادوگر ہے۔ ان کی نشانیوں میں کبھی ایسے بھی عامل ملیں گے جو ایک زمانے کا غسل جنابت نہیں کرتے، ناپاک رہتے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوگا کہ وہ آپ کو حکم دے کہ جاؤ ایک مدت تک ایک کمرے میں الگ رہو، کسی سے نہ ملو۔ ایسا بھی ہوگا کہے گا کہ جاؤ ایک خاص مدت تک پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، نہانا نہیں۔ کبھی آپ کو کوئی چیز دے گا کہ اس کو لے جاؤ فلاں جگہ دفن کر دو، یہ سب نشانیاں ہیں جادوگروں کی۔ کبھی وہ باقاعدہ آپ کو گناہ کا حکم دے گا، کہے گا قرآن نہ پڑھنا، قرآن نہ چھونا، اور فلاں جانور لے جاؤ فلاں جگہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کو ایسے ہی پھینک دو، وہی خبر پر پھینک کر کے چلے جاؤ۔ تو یہ ایسے بہت قسم کے نشانات ہیں جو ان جادوگروں کے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ان سے ہوشیار رہنا ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، جادوگر ہیں، آپ کا ایمان لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر، سنت پر قائم رکھے، ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ایسے دھوکیوں کے، شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے۔